بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح تحریک ہزارہ یا تحریک ہزارہ دوبارہ سوشل میڈیا کی زینت بن رہا ہے، اخبارات میں بھی چل رہا ہے اور لوگوں کے واٹس ایپ گروپوں میں مختلف میسج آ رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر منصر سردار یوسف صاحب سب سے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک صوبہ ہزارہ کے سابقہ جنرل سیکرٹری سردار فداد صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے، انہوں نے کیوں مخالفت کر رہے ہیں، یا یہ تحریک جو سردار صاحب فرنٹ پہ آ رہے ہیں اس کی کیا کہانی ہے، ساری تفصیل ان سے جانیں گے۔ تو السلام علیکم سردار صاحب۔ سردار صاحب، صوبہ ہزارہ یا تحریک صوبہ ہزارہ ان میں کیا فرق ہے؟ اور آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کافی زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، نیوز پیپر میں بھی آپ کے اس بارے میں کافی زیادہ ہیں اور رابطے بھی ہیں، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں مختلف چیزیں۔ اب کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کچھ ذاتی چیز ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جو کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ چاہے وہ صوبہ ہزارہ تحریک ہو یا تحریک صوبہ ہزارہ ہو، بات تو صوبہ ہزارہ کی ہی ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ ایک مناسب سوال ہے اور اس کو سمجھنا ہر ہزارے وال کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ہزارے وال تک حقائق اور اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ پہنچائیں تاکہ وہ ایک مناسب فیصلہ کر سکیں۔ بات یہ ہے کہ صوبہ ہزارہ تحریک جو کہ سردار یوسف صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں، جو کہ تحریک صوبہ ہزارہ کی کوکھ سے جس نے جنم لیا، آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ تمام لوگ پہلے تحریک صوبہ ہزارہ کے پلیٹ فارم پہ تھے، لیکن جب اختلافات بڑھے اور اختلافات بڑھنے کی وجہ ان کے مفادات کے راستے میں جب تحریک صوبہ ہزارہ حائل ہونے لگی تو انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم بنایا اور اس کا نام دیا صوبہ ہزارہ تحریک۔ یہ دونوں تحریکیں ایک نہیں ہیں، ان دونوں تحریکوں کا جو خمیر ہے وہ مختلف ہے۔ ایسے ہے کہ ہم تحریک صوبہ ہزارہ جس چیز کے اوپر جو ہمارا فخر ہے اور جو ہمارا نقطۂ نظر اور جو ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا نظریہ ہے، وہ جنم لیتا ہے 7 شہداء کے خون اور ان کی قربانی سے، اور ہم اپنے آپ کو اس قربانی اور اس خون کا امین سمجھتے ہیں، جبکہ صوبہ ہزارہ تحریک جو ہے سردار یوسف صاحب والی، یہ اس قربانی اور اس خون کے سوداگر ہیں۔ انہوں نے اس قربانی، اس خون اور اس ایک انتہائی المناک واقعے کو فروخت کیا، بیچا اور سیاسی مفادات حاصل کیے ہمیشہ۔ ہم لوگ ہزارہ کے حقوق کے امین ہیں، جبکہ صوبہ ہزارہ تحریک سردار یوسف صاحب اپنے سیاسی مفادات کے امین ہیں۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے اپنے مفادات سے ہٹ کر ایک علاقائی اور اجتماعی مفاد کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے جب بھی بات کی اور جو بھی انہوں نے آپ سمجھیں کہ جو بھی عمل ان کا سیاسی عمل رہا ہے اور جو بھی نقطۂ نظر رہا ہے، اس کا محور جو ہے وہ ان کی سیاست اور اس سیاست کا مفاد رہا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جو جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور لوگ کہتے ہیں کہ جی دونوں صوبہ ہزارہ کی بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے ان سے اختلاف کیسے؟ تو مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے میڈ ان جاپان، ایک چیز ہوتی ہے میڈ ایز جاپان۔ اب وہ جو میڈ ایز جاپان ہے وہ بنیادی طور پہ چربہ ہے اس 1 نمبر چیز کا 2 نمبر چربہ ہے، جو کہ جس کا نام استعمال کر کے اور اس کو بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تحریک صوبہ ہزارہ چونکہ ایک انتہائی مقبول تحریک پورے ہزارے میں تھی اور ہے، انہوں نے اس تحریک کی مقبولیت کو چرانے کے لیے اس کا نام صوبہ ہزارہ تحریک کر کے رکھا تاکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں اور ایک چربہ بنا سکیں۔ تو لہٰذا یہ ایک چربہ تحریک ہے، اور ان کو سردار یوسف صاحب کو میں نوٹس بھیج چکا ہوں، جب میں جنرل سیکرٹری تھا ان کو آفیشیل نوٹس بھیجا جا چکا ہے کہ آپ نے یہ نام چرایا ہے اور آپ یہ نام استعمال نہیں کر سکتے، جس کا کہ آج تک مجھے جواب نہیں آیا۔ لہٰذا آپ ان دونوں تحریکوں کو جو ہے وہ آپس میں اس کا موازنہ نہیں کر سکتے، اور ان کی آپس میں کوئی نسبت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کا اختلاف ہے۔ آپ میں کہتے ہیں ان اور ایز کے بہترین آپ نے آپس میں میچ کیا، لیکن ایک چیز دوبارہ دیکھیں، سردار صاحب نے تمام پارٹیوں کو دعوت دی ہے، اور مجھے اس چیز سمجھ نہیں آ رہی، جب انہوں نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں، بڑے بھی ہیں،
ایج میں بڑے ہیں، ویسے بھی بڑے ہیں، چلے ہمارے نمائندگی کرتے ہیں ہزارہ سے، تو اس میں آپ کو کیا مسائل ہیں یا کیا چیز ہے، کیوں آپ ان کی تنقید کیوں کریں؟ وہ تو سب کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، کاش کہ جو وہ کہتے ہیں ویسا ہوتا، جو آپ نے کہا ویسا ہوتا۔ آپ مجھے بنیادی اب پہلے یہ جلسہ کر رہے تھے کراچی میں، جب ہم نے تنقید شروع کی تو انہوں نے اس جلسے کا نام تبدیل کر کے اس کو کنونشن کا نام دے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہزارے وال قوم مجھے یہ بتائے کہ کنونشن صوبہ ہزارہ پہ ہو رہا ہے، کنونشن ہزارے وال کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ کنونشن کراچی میں جا کے ہو رہا ہے۔ اس کی کوئی منطق آپ کو، اگر آپ نے ہزارے کے لیے کوئی کنونشن کرنا ہے تو اس کو ہزارے کے اندر کریں، پہلی بات ٹو سٹارٹ وتھ۔ دوسری چیز، سردار یوسف صاحب نے کنونشن کس سے کرنا ہے؟ ہزارے وال قوم سے کنونشن، جلسہ کر کے کنونشن کرنا ہے۔ آپ کنونشن کریں، سب سے پہلے جتنے صوبائی اسمبلی کے اندر ہمارے نمائندے ہزارہ سے موجود ہیں ان کا کنونشن کریں، ان کو ایک میز پہ اکٹھا کریں اور ایک نقطے پہ اکٹھا کریں کہ جی یہ صوبے کے لیے ہم مل کر پارٹی پالیسی سے بالاتر ہو کر ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ آپ ایم این ایز کو اکٹھا کریں، جو ہزارہ کے 8 ایم این ایز ہیں، آپ ان کو اکٹھا کریں اور ان کو کہیں جی کہ ہم پارٹی پالیسی سے بالاتر ہو کر صوبے کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پہ سردار یوسف صاحب کا کوئی کنونشن نہیں ہے۔ یہاں پہ سردار یوسف صاحب ہیں اور مرتضی عباسی صاحب ہیں، بنیادی طور پہ یہ نون لیگ کا انیشیٹو ہے، اور اس کے پیچھے ہزارے کی سیاست کے اوپر اپنا جو قبضہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سارا کھیل جو ہے وہ رچایا جا رہا ہے، اور نام جو ہے وہ صوبہ ہزارہ کا لیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا یہاں پہ پیپلز پارٹی ہے ہزارہ سے، ان کو کنونشن میں بلایا؟ آپ جائیں اور پیپلز پارٹی کے جو بھی یہاں پہ نمائندگان ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ان کو کنونشن میں بلایا گیا ہے؟ مجھے بتائیں، اس کنونشن میں پی ٹی آئی کا کوئی سٹنگ ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ شرکت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ ایک ڈاکٹر اظہر صاحب ہیں، لیکن ڈاکٹر اظہر صاحب اب ایکٹیو پالیٹکس اور پی ٹی آئی کی اس طریقے سے نمائندگی نہیں کرتے، ان کے آفیشیل جو ان کا سٹانس ہے اس کی نمائندگی نہیں کرتے۔ مشتاق غنی صاحب ہیں، کیا وہ ہیں اس میں؟ جو دوسرے یہاں سے پی ٹی آئی کے الیکٹڈ ممبرز ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ بتا دیں جو وہاں پہ اس کنونشن کا حصہ ہو۔ تو یہ کنونشن نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک سازش ہے، اور یہ سازشی ہمیشہ عوام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور نظام کو بھی میں اپنا کردار ادا کریں گے تو اللہ کرے گا صوبہ بھی بن جائے گا، لیکن ان کی نیت میں فتور ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت، ہم یہاں سے 9 ایم این ایز ہوں گے اور 22-23 جو ہے ایم پی ایز ہوں گے، تو ہم 2/3 اکثریت کیسے حاصل کریں گے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ہم نے جب پارٹی رجسٹر کی تو ہم نے اس وقت بھی ان کو یہ بتایا کہ خیبر پختونخوا نام جب تبدیل ہوا تو اے این پی کے پاس 12 سیٹیں تھیں اس وقت مرکز میں، لیکن اے این پی اتحادی جماعت تھی پیپلز پارٹی کی، اور اے این پی کے ساتھ کھڑے ہونے سے اور علیحدہ ہونے سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گر سکتی تھی، لہذا انہوں نے اپنا مسل استعمال کیا، اپنا سیاسی وزن استعمال کیا، اور 12 سیٹوں کے باوجود آئینی ترمیم جو ہے کروا ڈالی۔ آج کے تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ آج حکومت جو ہے وہ 4 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر ہزارہ کے 9 ایم این ایز جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے اور ایک پلیٹ فارم سے، تحریک صوبہ ہزارہ کے پلیٹ فارم سے گئے ہوتے، تو آج کیا ہماری ہمارے ساتھ کھڑے ہونے سے گورنمنٹ بنتی تھی اور ہمارے ہٹ جانے سے گورنمنٹ ٹوٹتی تھی؟ تو کیا ہم اس وقت جو ہے اپنا سیاسی وزن استعمال کرتے ہوئے اس حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اسمبلی سے بل پاس کرے اور ترمیم لے کر آئے اور صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کرے؟ لہٰذا یہ بات کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہونا اور پارٹی رجسٹر کرانا جو ہے یہ ایک غلط فیصلہ تھا، یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور اس پارٹی کو رجسٹر کرانے میں یہ تمام لوگوں کی رائے جو ہے وہ موجود تھی۔ پارٹی بابا نے نہیں رجسٹر کرائی۔ میں آپ کو آج یہ حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ پارٹی ہم گئے اسلام آباد، ایک پریس کلب میں ہماری پریس کانفرنس تھی، وہاں سے جب ہم نکلے تو گوہر ایوب صاحب حیات ہیں، ماشاءاللہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یوسف ایوب صاحب حیات ہیں، آپ ان سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بابا کو کہا جی بابا آپ اکیلے ہمارے ساتھ آئے، آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو میں، بابا، یوسف ایوب صاحب اور گوہر ایوب صاحب، ہم یوسف ایوب صاحب کا ایک ریسٹورنٹ ہے، چائنیز ریسٹورنٹ اسلام آباد میں اس وقت ہوتا تھا، وہاں پر گئے، ایک جگہ علیحدہ بنائی گئی، وہاں پہ ہم بیٹھے۔ وہاں پہ گوہر ایوب صاحب نے کہا کہ بابا جی یہ وقت ہے، آپ اس کو تحریک صوبہ ہزارہ کو بحیثیت پارٹی رجسٹر کرائیں۔
اور اس میں بالکل دیر نہ کریں. اس کے بعد ہم نے غور و خوض کیا. بابا نے کہا جی اس کو ہم بحیثیت اس پہ آپ کے یہ سردار یوسف صاحب, قاسم شاہ صاحب, مشتاق غنی صاحب, یہ سارے متفق تھے کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی اور پلیٹ فارم تھا نہیں. یہ سب اس وقت ہوا میں معلق تھے اور بری طرح الیکشن ہار چکے ہوئے تھے. یہ کاف لیگ کا ہارا ہوا ٹولہ تھا. تو ہم نے جب پارٹی رجسٹریشن کا فیصلہ کیا وہ شروع ہوا گور ایوب صاحب کے مشورے سے, اور اس کے اوپر تمام لوگ آن بورڈ تھے, یہ جتنے لوگ بھی تھے. اس کے بعد جو اس کی آئینی کمیٹی بنی, جس آئینی کمیٹی نے یہ آئین ترتیب دیا اس تحریک صوبہ ہزارہ کا بحیثیت سیاسی جماعت, اس میں 3 ممبران تھے. ایک میں تھا, ایک یوسف ایوب صاحب تھے اور ایک مشتاق غنی صاحب تھے. یہ دونوں یہاں پر موجود ہیں, آپ ان سے تصدیق کریں. یہ اس آئینی کمیٹی کے ممبر تھے اور وہ جو آئین لکھا گیا اس آئین کے اوپر یوسف ایوب صاحب اور مشتاق غنی صاحب دونوں کے دستخط بھی موجود ہیں. لیکن آج یہ سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں بابا مرحوم پر کہ بابا نے پارٹی رجسٹر کرائی, انہوں نے بابا سے پارٹی رجسٹر کروائی. لیکن یہ انحراف کہاں سے شروع ہوا کہ جب یہ تحریک انتہائی مقبول تحریک تھی اور پورے پاکستان میں اس کے چرچے تھے, ان دنوں میں پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی اور شاہ جہان صاحب جو ہیں, جو برخودار ہیں سردار یوسف صاحب کے, یہ کاف لیگ سے ایم این اے تھے اس وقت اور حکومت تھی پیپلز پارٹی کی. انہوں نے اس تحریک کو استعمال کیا, اس کے وزن کو بیچا اور شاہ جہان صاحب کو جو ہے وزیر مملکت بنایا گیا اسی دوران میں, اس تحریک کے دوران میں, اور قاسم شاہ صاحب کو مشیر لگایا گیا زرداری صاحب کا. وہاں سے یہ کہانی تبدیل ہوئی. جب یہ واپس آئے انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ ہمیں ریسیو کریں جاری قصد پہ. ہم نے کہا ہم آپ کو کیسے ریسیو کریں, آپ نے تو ہماری تحریک کے ساتھ ظلم کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. پھر یہ آئے, ہماری یہاں پہ ایک بیٹھک ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ریٹن معاہدہ ہے زرداری صاحب کے ساتھ, تحریری معاہدہ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے زرداری صاحب نے صوبہ بنانے کا وعدہ کیا. ہم نے کہا جی وہ تحریری معاہدہ دکھائیں. تو انہوں نے کہا جی ابھی آ جائے گا, ہفتے بعد آ جائے گا, 10 دن بعد آ جائے گا. وہ معاہدہ آج تک سامنے نہیں آیا. انہوں نے اس وقت بھی ہم سے جھوٹ بولا, دروغ گوئی کی, اور اس منسٹری کے اور مشاورت کے پیچھے قاسم شاہ صاحب اور سردار یوسف صاحب نے ہزارہ کی تحریک کو بیچا. اور وہ اختلاف جو ہے ان کے اور ہمارے مابین پھر بڑھتا گیا, اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس تحریک کو استعمال کر کے ذاتی مفادات حاصل کریں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ تمام لوگ ہم سے علیحدہ ہو گئے. تو یہ ہے کہانی تحریک کے بحیثیت جماعت رجسٹر کرنے کی اور ان کے ہم سے علیحدہ ہونے کی, کہ ہم نے ہزارے کے مفادات کے تحفظ کی بات کی, انہوں نے ذاتی مفادات کے تحفظ کی بات کی. ہم نے شہداء سے وفا کرنے کی بات کی, انہوں نے عہدوں سے وفا کرنے کی بات کی. تو یہ ایک بنیادی نظریاتی اختلاف ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کبھی بھی اس بات پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. بہت اچھا سردار صاحب آپ نے کلیئر کیا. لیکن ایک چیز یہ سمجھائیں کہ آپ کے طریقے صوبہ ہزارہ کئی گروپس ہیں, کئی لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے. تو جب ایک گروپ, ایک چھوٹی سی پارٹی میں اتنا زیادہ اختلاف ہے, آپ بڑی پارٹی کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ متحد کر سکتے ہیں؟ کوئی آپ کے لیے نظریہ ہے, کوئی ویژن ہے, آپ ایک ساتھ لے کے جائیں گے ان لوگوں کو, یہ کچھ ہمیں سمجھائیں. دیکھیں یہ بھی بہت آپ کا بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ تحریک صوبہ ہزارہ کی جو دوسرے چھوٹے گروپس ہیں جو کہ صوبہ ہزارہ کا نام لیتے ہیں, وہ آپس میں ایک نقطہ پر متفق اور متحد نہیں ہو سکے ایک پلیٹ فارم پہ, اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم سب پر. اگر ہم چھوٹے چھوٹے گروپس ہزارے وال ہوتے ہوئے اور صوبہ ہزارہ کا نام لیتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو عوام ہم سے کیسے یہ توقع کر سکتی ہے کہ ہم لوگ پورے پاکستان کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے اور ایک صوبہ حاصل کریں گے؟ میں اس کمزوری کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک دوسری حقیقت یہ بتا دوں کہ یہ صوبہ جو ہے یہ پلیٹ فارمز کے ذریعے سے شاید اس وقت پلیٹ فارمز مجبور ہوں گے اس صوبے کو بنانے میں جب صوبے کی عوام اٹھ کر یہ پیغام, یہ متحد پیغام جو ہے ایوانوں تک پہنچائے گی کہ ہم اس نقطے پہ متحد ہیں, اور چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے, نون لیگ کا ورکر ہے, پیپلز پارٹی کا ورکر ہے, کسی اور جماعت کا ورکر ہے, جب تک وہ اپنی پارٹی کو یہ باور نہیں کرائے گا کہ اس نقطے پہ اگر پارٹی جو ہے وہ
عملی جامہ اس کو نہیں پہنائے گی تو وہ پارٹی سے بھی انحراف کریں گے اور پارٹی پالیسی سے بھی انحراف کریں گے. جب تک ہم عوام کو اس نقطے پہ متحد کر کے یہ پیغام تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں دے دیتے تو میرے خیال سے صوبہ بنانا بہت مشکل